بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین سامعین، اللہ کے نام سے اور حضور نبی اکرم سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ پاک سے ہم سب خطبہ جمعہ کے لیے اور نماز جمعہ کے ادائیگی کے لیے اللہ کو حاضر دعا ہے کہ رب کائنات ہماری حالت سورہ نساء کی آیت نمبر 48 کے ساتھ تلاوت کرنے کے ساتھ اسی سورہ مبارکہ کے حوالے سے آیت بار ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے بیان کریں گے. گزشتہ جمعہ مبارک کو میں نے غسل کے حوالے سے کافی تفصیل کا سامنے بیان کی اور اسی طرح تیمم کے حوالے سے بھی کئی شاید اور جس مقام پر آ کے ہماری وجود کا اختتام ہوا تھا تو آیت نمبر 48 جو ہے یہ تلاوت کی گئی. اسی پر آج انشاءاللہ بات کریں گے. اس کا مرکزی جو موضوع ہے اس آیت کا وہ ہے توحید اور رد شرک. اس آیت کا مرکزی جو موضوع ہے توحید ہے اور رد شرک. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا. یہ ایک آیت ہے، آیت نمبر 48. اب ہم اس ضمن میں میں آج آپ کے سامنے بہت سے محققین علماء آراء بیان کروں گا کہ شرک کہاں سے جاتا ہے. حقیقت میں جو کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ جو ہے اس کے اندر لا الہ کے سارے لفظ کے اندر شرک کی نفی ہوتی ہے، مکمل نفی ہوتی ہے. نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر لا الہ الا اللہ. لا الہ کے اندر شرک کی نفی ہے اور الا اللہ کے اندر توحید کا اثبات. اور اسی کو اپنے اپنے انداز میں بزرگوں نے، علماء نے، محققین نے بیان کیا. کبھی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے وہ کہتے ہیں نفی اس بات کا پانی ملیا ہر جگہ ہر رگے ہر چائی تو مرشد من میرے لائی، وہ اپنے انداز میں اس کو بیان کرتے. نبی اس بات کا پانی ملیا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا فیض میری ہر رگ کے اندر شامل ہے. سلطان باہو رحمۃ اللہ ہے عام طور پہ جب لوگ نبی اس بات کا پانی ملیا پڑھا جاتا ہے تو لوگ نہیں پبلک نہیں سمجھتے کہ نبی اس بات کا مطلب کیا ہے. نبی اس بات کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ نفی ہے، الا اللہ اس بات. تو اب نفی جو ہے، نفی کا مطلب ہے رد کرنا، شرک کو رد کرنا. اب شرک کیسا کیا کہ اس کی اقسام ہے مختلف محققین علماء نے بیان کیا. علامہ ابو عبداللہ انصاری
सारी कुर्तबी ने अपनी तफसीर जामे अहकाम कुरान में शिर्क के मुताबिक बेहतरीन बहस की है। इसका खुलासा ये है कि शिर्क के 3 मरतबे हैं और तीनों तरह का शिर्क जो है वो हराम है। ये अल्लामा कुर्तबी के जो है वो बयान करते हैं कि तीनों तरह का शिर्क जो है वो हराम है। कौन कौन सा शिर्क हम बहुत नंबर 1, अल्लाह ताला के अलावा किसी इंसान, जिन, शजरो हजर, दरख्त या पत्थर को इलाह यकीन करना, उसको माबूद समझना, उसको इबादत के लायक समझना, यही शिर्क आज़म है। और अहद जाहिलियत के मुशरिक यही शिर्क किया करते थे। जैसे सूरत साफ़ात के अंदर है, वो इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह, जब में ये बताया जाता है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई और खुदा नहीं, तो यस्तकबिरून, तो वो तकब्बुर करने लगते हैं। और आगे से क्या कहते हैं, वयक़ूलूना अइन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइर मजनून, कहते हैं इस शायर और दीवाने के कहने पर हम अपने खुदाओं को छोड़ दें। आका अलैहिस्सलाम तौहीद का पैगाम देते, तो आगे से मक्के के मुशरिक ये जवाब दिया करते थे कि ये तो शायद इनके कहने पर हम या दीवानगी को की तरफ मंसूब करते हैं और कहते हैं इनके कहने पर हम अपने बुतों को छोड़ दें। ये एक है शिर्क आज़म इसको कहा गया। इसी तरह दूसरे मुकाम पर बयान करते हैं, शिर्क का दूसरा दर्जा ये है कि किसी के मुताबिक ये इत्तिकाद रखा जाए, बड़ी ख़ास बात, ये अकीदा रखा जाए कि वो मुस्तकिल तौर पर और बिज़ात अल्लाह ताला के बगैर कोई काम कर सकता है, अगरचे उस शख्स को इलाह ना भी माना। बड़ी बात, अगर उस शख्स को माबूद ना भी माना जाए, लेकिन ये समझा जाए कि ये मुस्तकिल और ज़ाती तौर पर सारे इख्तियारात रखता है, सारे इख्तियारात ज़ाती तौर पर रखता है और हमेशा से रखता है, हमेशा रखेगा। अगर ये अकीदा रखा जाए तो ये भी शिर्क, क्योंकि अल्लाह ताला की अता के बगैर किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। बात है, किसी के पास कोई इख्तियार अल्लाह ताला की अता के बगैर नहीं। ये कहना कि इख्तियार नहीं है, ये बात बड़ी खास है। अल्लाह ताला ने दिया ही नहीं है किसी को, ये कहना ये भी पढ़ने दर्जे की जहालत है, ये भी पढ़ने दर्जे की जहालत है। और ये इस आयत का इनकार है, इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखने वाला है। तो जिसने ये कह दिया कि अल्लाह ने किसी को कोई इख्तियार नहीं दिया, इसका मतलब ये है उसने इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर का इनकार कर दिया। और इसने इसका इनकार कर दिया, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। मैं आज इसलिए ये मौजूद आपके सामने छिड़ा है कि लोग तौहीद की बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन तौहीद को समझते नहीं हैं, खाली तौहीद की बातें करते हैं। भाई तौहीद है क्या, शिर्क है क्या? खाम खा किसी को कह देना है भी मुशरिक, है भी मुशरिक, है भी मुशरिक, है भी मुशरिक, तो फिर मुसलमान कौन रहेगा? फिर सारे मुशरिक हो गए। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें पाक पर अंगूठे चूमना भी शिर्क हो गया, नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। है जी, फलां कोई काम करना है ऐसा जो तौहीद है उसको भी शिर्क करार दे दिया, तो ये तो गलत मलत जो है हो गई, मबाहिस गलत मलत हो गई। इसलिए हमें अपना जो कॉन्सेप्ट है ये इंतहाई क्लियर रखना चाहिए। मैंने आपको अर्ज़ किया था कि मैं कन्फ्यूजन्स जो है, जो गलत फहमियाँ आ गई हैं, उनको दूर करूँगा। आप जरा गौर से सुनते चले आइए। इसके बाद तीसरा दर्जा, यानी किसी को इबादत में शरीक करना, और ये रिया है, और ये भी शिर्क की एक किस्म है। यानी रियाकारी करना, ये भी शिर्क, रियाकारी, किसी को दिखा के काम करना, ये भी शिर्क है। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं लोग मुझे परहेजगार समझे, लोग मुझे सखी समझे, लोग मुझे मुत्तकी समझे कि मैं बड़ा नमाजी हूँ, मैं बड़ा, तो
اس کا مطلب ہے تو اللہ کے لیے نہیں کر رہا، تو کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے اور اپنے نفس کو خوش کر رہا ہے۔ قرآن پاک کے نبی ہم نے کل یہ آیت پڑھی، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا، جس نے اپنی خواہش کو ہی، جیسے اندر خیال آیا نہیں ایسی فیس، قرآن کو نہیں پڑھا، حدیث پاک کو نہیں پڑھا۔ یہ مشرک ایسے کرتے اے بت، اے پتھر پسند ہے، اے بڑا سونا ہے، ایسا بت بنا کے ڈال رکھ دو، پھر آگے ایک اور پتھر پسند آ گیا، اس کو چھوڑ دیا، دوسرے کو پتھر کا بت بنا کے گھر رکھ دیا۔ تو یہ کیا تھا، یہ اپنی خواہش جیسے ان کی ہوتی تھی اس کے مطابق چلتے تھے، اور اصل میں حقیقتاً وہ اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنائے بیٹھے۔ اور اگر سادے لفظوں میں یہ ہے کہ وہ خود پرست تھے، خدا پرست نہیں تھے۔ کیا ہے؟ خود پرست تھے، اپنے آپ کو ہی پوجنے والے تھے، اللہ کو پوجنے والے نہیں۔ یہ تینوں طرح کا شرک اب آپ نے دیکھ لیا۔ یہ بڑی خاص بات ہے، میں پھر آپ کو دوہرا دیتا ہوں، کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا اللہ کے علاوہ، اگر کوئی ایسا سمجھے وہ بھی مشرک۔ کسی کے اندر ذاتی طور پر اور مستقل ہمیشہ اختیارات سمجھنا کہ اس کے پاس ہمیشہ سے ہے اور ذاتی اختیار ہے، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک۔ اور ریاکاری کرنا، ریاکاری اور منافقت، اس کو ساتھ منافقت کا بھی انہوں نے لفظ استعمال کیا، یہ بھی شرک۔ اب یہ اگلا جملہ ہے لوگوں کو کلیئر کرنے کے لیے بڑی خاص بات ہے۔ اب آپ انصاف فرمائیے کہ کوئی مسلمان کسی کے متعلق خاص ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہو، یا یہ عقیدہ رکھتا ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر وہ صاحبان جو مسلمانوں کو مشرک ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کرتے ہیں، اور وہ تمام آیتیں جو مشرکین مکہ اور کفار عرب کے حق میں نازل ہوئی، جن کے شرک کی کیفیت بیان کی گئی، وہ سمجھے یا بے سمجھے، جانتے ہوئے یا نادانی میں، مسلمانوں پر ایسی آیتیں چسپاں کرتے رہتے ہیں جو مشرکوں کے بارے میں اتری۔ اب آپ اندازہ کریں وہ آیتیں جو مشرکوں کے بارے میں اتری، یہ کتنے پرلے درجے کی حماقت ہے کہ وہ نعوذ باللہ استغفر۔ آگے ابھی آج میں آپ کو بڑی کھلی کھلی باتیں بتاؤں گا۔ کوئی دربار پہ چلا گیا مشرک ہو گیا، استغفر اللہ العظیم، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ شرک کا، یہ کوئی سکول کا دفتر ہے داخلے خارجے کا، جس کو چاہا آپ نے مشرک بنا دیا، جس کو چاہا آپ نے مسلمان بنا دیا۔ یہ کوئی ہے کہ آپ مالک ہیں، ٹھیکیدار بنے ہوئے اسلام کے؟ یہ ہمیں بڑا سوچ سمجھ کر ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ کیا انہیں خدا کا خوف نہیں؟ وہ ڈرے کہیں ان کا شمار جو حرفون الکلمہ اما وعدہ کے زمرے میں نہ ہو جائے جو اللہ کے کلام میں تحریف کیا کرتے تھے۔ یہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں تو مسلمانوں کو نعوذ باللہ مشرک کہتے ہیں، وہ اس بات سے ڈرے کہ اللہ کے کلام کے اندر وہ تحریف کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ اللہ نے تو وہ آیتیں مشرکوں کے لیے نازل کی ہیں، اور وہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے وہ ہمیں کچھ نہیں جانتا یار، یہ سوچنے والی بات، اتنی دلیلیں وہ نہیں جانتا، وہ صرف اتنا کہتا ہے لا الہ الا اللہ، میرے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ اپنی جبین نیاز سجدے میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکاتا ہے۔ اب اس کو تو مشرک کیسے کہتا ہے؟ مجھے ثابت کر، اب اس کو آپ مشرک کس طرح کہتے ہیں؟ ثابت کی، آپ ہر ایک کو کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک۔ اب اپنی بات سنیں، شرک کی حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد اب اس پر بھی غور فرمائیں کہ شرک کا اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ یہ بڑی خاص بات ہے۔ شرک ظلم عظیم کیوں ہے اور کیوں اس جرم کی بخشش نہیں ہوگی؟ شرک اس قادر مطلق اور شہنشاہ کائنات کے خلاف بغاوت ہے۔ اس کی بادشاہی اور فرما روائی میں کسی کو شریک کرنا، اس کو حاکم اعلیٰ اور آمر مطلق تسلیم کرنے کی نفی ہے۔ ظاہری حکومتیں، ہم عام حکومتوں کی بات کر رہے ہیں، ظاہری حکومتیں سنگین سے سنگین جرم کرنے والے کے لیے عفو و درگزر کا دروازہ کھلا
بغاوت بلند کرنے والے کی گردن کاٹ دی جاتی ہے۔ اگر کسی دنیوی حکمران کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار اتنا بڑا جرم ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس حقیقی بادشاہ جو مالک بھی ہے اور خالق بھی، میرا بھی اور تیرا بھی، بلندی کا بھی اور پستی کا بھی، اس کی الوہیت کا جو انکار کرے یا اس جیسا کسی کو سمجھے، اس سے بڑا جرم بھی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑا اور کیا جرم ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ اس وقت جب یہ اسی حالت کفر اور شرک پر مر جائے، اگر کوئی بندہ اس حالت میں مر جائے، اور اگر یہ بھی سننے والی بات وہ مشرک شرک سے تائب ہو جائے، ایسا بھی ہوا۔ بھائی مکے کے جو کافر تھے، میں آپ کو بڑی بڑی بات کر رہا ہوں، مکے کے اندر جو لوگ تھے جو بتوں کو پوجتے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا اور یہی مصطفیٰ کے صحابی بن گئے۔ ذرا سننے والی بات ہے، یہی آقا علیہ السلام کے صحابی بنے یا نہیں بنے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایسی کسی کو کہہ دینا، اگر کسی آج آپ کسی ہندو کو کلمہ پڑھا ہے، اس کا ساب کا سارا کچھ معاف کر دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا، جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، ابھی معصوم ہے۔ اور یہ کلمہ شریف کی برکت ہے، کلمہ توحید کی، کلمہ رسالت کی، شہادت توحید و رسالت کی یہ برکت ہے۔ اور اگر وہ شرک سے تائب مومن جو اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جائے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے اس کو بخش دے، اور جو بھی گناہ گار جس نے جتنا بڑا بھی گناہ کیا ہوگا، یہ بات ذہن رکھیں، گناہوں کی سزا اسے ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے والے کو بلا آخر جنت میں داخل فرما۔ یہ متفقہ عقیدہ ہے سارے مسلمانوں کا، یہ متفقہ عقیدہ۔ اس لیے یہ جو شرک کے حوالے سے میں نے 3 تصورات آپ کے سامنے پیش کیے، ان کو سامنے رکھے۔ اب آگے بھی کچھ تعریفات ہیں۔ تعریف کہتے ہیں، تعریف کا لفظ یہ نہیں ہوتا کسی چیز کو سراہنا، یہ ہماری زبان میں عام طور پہ آتا ہے، لیکن جب آپ علمی انداز میں تعریف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی پہچان، اس کو کہتے ہیں کسی چیز کی معرفت سے تعریف کا لفظ نکلا۔ تو یہ آپ غور سے سن لیجیے۔ شرک کے حوالے سے علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی لکھتے ہیں، شرک کا لغوی معنی ہے 2 یا 2 سے زیادہ لوگ کسی ایک معین چیز کے مالک ہوں تو وہ دونوں اس کی ملکیت میں شریک ہیں۔ اور دین میں شرک یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کا شریک ٹھہرائے، اور یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ اور شرک صغیر یہ ہے کہ بعض کاموں میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی رعایت کرے، جیسے ریاکاری کرنا اور منافقت کرنا۔ انہوں نے بھی، علامہ اصفہانی نے بھی یہی بات کی ہے۔ علامہ سعد الدین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شرک کے حوالے سے یا کسی شخص کو الوہیت میں شریک ماننا، جیسے مجوسی اللہ کے سوا واجب الوجود مانتے ہیں۔ کوئی مجوسی ہیں جو آتش پرست ہیں، جو اللہ کے سوا اس کو واجب الوجود مانتے ہیں، یا اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا مستحق مانتے ہیں، ستاروں کو بھی نعوذ باللہ عبادت کا مستحق مانتے ہیں، جیسا کہ بت پرست اپنے بتوں کو عبادت کا مستحق مانتے ہیں۔ اب انہوں نے یہی بات کی ہے کہ کسی اور کو عبادت کا مستحق ماننا۔ اس پہ آگے کچھ تعریفات ہیں، کیا چیز شرک ہے اور کیا چیز شرک نہیں ہے، ذرا غور سے آپ سن لیجیے گا، کون سی چیز شرک ہے، کون سی چیز شرک۔ خلاصہ یہ ہے، یہ شرک پر بہت سی کتابیں لکھی گئی۔ اب میں ابھی پڑھ رہا تھا کتاب التوحید ہے، ڈاکٹر طارق طالب صاحب نے لکھی ہے، وہ تقریباً 1000 صفحے کی ایک جلد، 2 جلدوں پر آئی ہے کتاب التوحید، 2 جلدوں، اس کے اندر یہ سارے طرح۔ اس کے علاوہ اور بہت سے علماء نے، محققین نے اس توحید کے موضوع پر بہت ڈسکشن کی، بہت بیان کیے، لائبریریاں بھری پڑی ہیں۔ سب سے بڑا موضوع ہی یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو واجب بالذات یا قدیم بالذات ماننا،
یا اللہ کے سوا کسی کی کوئی صفت مستقل بذات ماننا، مثلا یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کو از خود علم ہے یا ذاتی طور پر یہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کو شرک کہا جائے گا۔ کسی کو اللہ کے سوا عبادت کا مستحق ماننا، مثلا کسی کو سجدہ عبادت کرنا، یا کسی کو اس عقیدے سے مصائب کے پکارنا کہ وہ از خود سن لے گا یا از خود مدد کرے گا۔ بڑی خاص بات، اگر بعض لوگ یہ کہتے، سننے والی بات، کسی کو پکارتے یا علی مدد کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کہتے، یا غوث اعظم دستگیر المدد کہتے، ایسے الفاظ اگر پکار، اگر تو ان کا یہ عقیدہ ہے، بات سن لے بڑی خاص بات، کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ ذاتی طور پر مستقل میری مدد کرنے پر وہ قادر ہے، اگر اس کا یہ عقیدہ ہے تو پکارنے والا پکا مشرک ہو جائے۔ اور اگر اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ فلاں ہستی اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے میری مدد کرے گی، تو پھر یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک، یہ بڑی خاص بات ہے۔ فلاں ہستی اللہ، اب آپ کہیں گے نہیں جڑا اس طرح چلا گیا وہ کیسے مدد کرے گا؟ بھائی اب اسی لیے تو کہتے ہیں آپس میں اتنے نازک موضوع پر بحث نہ کرے، کسی عالم سے بات کیا کرے، کسی عالم، آپ کو پھر پتہ چلے کہ کوئی ایک مردہ بھی بعض اوقات آپ کی مدد کر دیتا ہے۔ کیسے کر دیتا ہے؟ آپ کسی بچے کا جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو بچہ جب معصوم بچہ ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ یا رب العالمین اللہم اجعل لنا فرقا و اجرا و ذخرا واجعل لنا شافعا و مشفعا، یا رب العالمین اس بچے کو ہماری خاطر اجر کا ذریعہ بنا دے اور اس کو ہماری بخشش کروانے والا بنا دے۔ وہ بچہ جو ہے ایک طرف بڑے کی دعا کیا ہے؟ یا اللہ ہمارے مردوں کو بخش دے، یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، یا اللہ ہمارے مردوں کو بخش دے، ہماری عورتوں کو بخش دے، جو حاضر ہیں ان کو بخش دے، جو غائب ہیں ان کو بخش دے۔ لیکن بچے کے لیے دعا یہ ہے کہ یا اللہ اس بچے کو ہماری بخشش کروانے والا بنا دے۔ کتنا فرق آ گیا۔ بعض ایسی بھی ہستیاں ہوتی ہیں، بعض ایسی ہستیاں بھی ہوئی ہوتی بھی ہیں کہ اگر آپ ان کا جنازہ پڑھنے جائیں تو جتنے لوگ ان کے جنازے میں جاتے ہیں اس نیک ہستی کی وجہ سے رب کائنات سب کی بخشش فرما دے، رب کائنات سب کی بخشش فرما دے۔ تو اس لیے اللہ پاک کی توفیق سے روحیں مدد کرتی ہیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ذاتی طور پر، میں پھر بات کلیئر کروں، ذاتی طور پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے رب کائنات جس کو چاہتا ہے یہ توفیق عطا فرما دے۔ حضور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں مدینہ کے لوگ آ گئے کہ مائی صاحبہ بارش نہیں ہو رہی، بارش قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی جو چھت ہے اس چھت کے اندر سوراخ کر دو، جب سوراخ کرو گے تو آسمان اور حضور کے روضہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، آسمان کو حیا آ جائے گی، خود بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذاتی طور پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ مدد کرتے ہیں، یا جو عبادات اللہ کے ساتھ خاص ہے ان کو غیر اللہ کے لیے بجا لانا، مثلا کسی بزرگ کی نظر حقیقتاً ماننا، حقیقتاً منت کسی بزرگ کی نہیں، منت حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی مانی جاتی ہے، یا کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اپنی قدرت سے رزق اور اولاد دیتا ہے، یہ اپنی قدرت سے نہیں، اللہ ہی دیتا ہے۔ کیا؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ بارش برساتا ہے؟ نہیں، اللہ ہی برساتا ہے۔ بلاؤں کو ٹالتا ہے، نفع پہنچاتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے؟ نہیں، اس کی ذاتی قدرت میں کچھ نہیں ہے، اللہ پاک جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یا حانس ہونے کے قصد سے کسی کے نام کی قسم کھانا اور اللہ پاک کے برابر اس کا نام رکھنا، یہ بھی شرک ہے۔ قسم جو ہے وہ صرف اللہ کا، یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔
اب بعض لوگوں نے، ان میں ایک مفتی شفیع صاحب کا بھی نام آتا ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی، یہ بھی شرک ہے۔ یہ تعریف دو وجوہات کی بنا پر غلط ہے، کیونکہ شرک کا تعلق کسی چیز کو سمجھنے اور جاننے سے نہیں ہوتا، ماننے اور عقیدہ رکھنے سے ہوتا ہے۔ بڑی خاص بات، ماننے اور عقیدہ رکھنے سے ہوتا ہے۔ ثانیاً اس وجہ سے کہ کوئی کسی شخص کو دور سے پکارے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اس کو خبر ہو گئی، یہ اس وقت شرک ہوگا جب وہ یہ عقیدہ رکھے کہ وہ بے عطائے اللہ کی عطا کے بغیر مستقل سننے والا، اگر یہ عقیدہ رکھے گا تو یہ شرک ہو جائے۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھے گا کہ وہ اللہ کی عطا سے سننے والا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو کثرت کے ساتھ، خاص طور پر جمعہ کے دن۔ حضور علیہ السلام یہ فرمایا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، بڑے پیارے اور خوبصورت صحابی تھے یہ، کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے وصال کے بعد بھی حضور آپ پر اسی طرح جمعے کو درود بھیجا کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ کسی نبی کے جسم کو کھائے۔ میں اللہ کے عطا کردہ طاقت سے تمہارے درود و سلام کو سنوں گا بھی، اس کا جواب بھی عطا کروں گا۔ میں آج آپ کی غلط فہمیاں دور کر رہا ہوں، کچھ کنفیوژن جو ہیں وہ دور کی جا رہی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی۔ ایویں نہ کرنا کرنی ہے، ایویں ہر بندہ مفتی بنیا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے طور پہ جو چاہتا ہے فتوے، نہیں یہ بھی شرک ہے، بھی شرک ہے، استغفر اللہ العظیم۔ اب سنتے آئیے ذرا اس کے بعد، اب انہی صاحب کی یہ جن کی میں نے بات کی، انہوں نے کہا جی دور سے پکارنا جو ہے یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے، انہی کی اسکول آف تھاٹ کے بندے، شیخ رشید گنگوہی نے انہی کے اسکول آف تھاٹ کے بندے کا رد کیا، اپنے ہی مسلک کے بندے کا انہوں نے اس بات کا رد کیا ہے۔ What are saying شیخ رشید گنگوہی، سنیے گا، غور سے سنیے گا، یہ خود یہ ذرا اردو عبارت انہوں نے مشکل لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں یہ خود معلوم آپ کو ہے کہ ندا غیر اللہ کو کرنا دور سے شرک حقیقی تب ہوتا ہے کہ اس کو عالم سامع مستقل عقیدہ کرے۔ اگر وہ خود ذاتی طور پر عالم یا سامع مستقل عقیدہ نہ کرے تو یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک، یہ رشید گنگوہی کہہ رہے ہیں، یہ خود یہ جواب دے رہے ہیں، مفتی شفیع صاحب کو جواب دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اسی بات، اور مسئلہ یہ جانے کہ حق تعالیٰ ان کو مطلع فرما دے گا، یا بإذن ہی تعالیٰ انکشاف ان کو ہو جائے گا، یا بإذن ہی تعالیٰ ملائکہ پہنچا دیں گے، جیسا درود پاک کی نسبت وارد ہے، یا محض شوقیہ طور پر کہنا ہو محبت میں یا عرض حال بیان کرنے کے لیے، ایسے مواقع میں اگرچہ کلمات خطابیہ بولتے ہیں لیکن ہرگز مقصود اسماء نہیں ہوتا، نہ عقیدہ ایسا ہوتا ہے، بس انہی اقسام سے کلمات مناجات اور اشعار بزرگان کے ہوتے ہیں کہ فی حد ذات ہی نہ یہ شرک ہے نہ یہ گناہ ہے۔ یہ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 68 پر انہوں نے یہ بات کھول کر بیان کر دی ہے، اپنے اسکول آف تھاٹ کے ایک بندے کا رد کرتے ہوئے۔ اب اس پر میں آپ کو بہت بڑی دلیل دے دیتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں جمعہ کا خطاب فرما رہے ہیں، ممبر پر کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے ہیں، اور آپ نے لوگوں سے خطاب کا سلسلہ روکتے ہوئے فرمایا یا ساریۃ الجبل، کیا ہزاروں میل فاصلے پر اسلامی لشکر جو ہے وہ جہاد کے اندر مصروف ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ۔ لوگوں نے کہا ادھر نہ ساریہ ہے نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے، پھر آپ نے خطاب شروع کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جب وہ لشکر وہاں سے فتح حاصل کر کے واپس آیا، انہوں نے کہا فلاں دن جمعے کے ٹائم پر ہمیں سیدنا عمر فاروق کی آواز آئی، ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر پہاڑ کی اوٹ میں ہو گئے۔ یہ آواز کیا سیدنا عمر فاروق نے ذاتی طور پر ساریہ تک پہنچائی یا اللہ نے ان کی آواز پہنچا دی؟ اللہ نے پہنچا۔ یار ایک بندہ مریا ہے، منا مٹی کے تھلے پیا،
اور آپ یہ تو سارے جانتے ہیں نا بھائی، آپ جب قبرستان جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یہ کہتے ہیں اور وہ آگے سے آپ کو جواب بھی دیتے ہیں۔ وہ منع مٹی کے نیچے جو بندہ پڑا ہوا ہے اس تک آپ کی آواز کون پہنچا رہا ہے؟ رب کائنات پہنچا رہا ہے، اس تک آپ کی آواز اللہ پاک پہنچا رہی ہے، باتیں سمجھنے کی۔ اسی طرح فلاں مفتی صاحب ان کا ذکر کیا، کسی کو سجدہ کرنا بھی انہوں نے شرک لکھا ہے، جبکہ اس میں بھی تفصیل ہے، اس میں بھی غور کرنا ہوگا، بڑی خاص بات ہے۔ سجدہ عبادت شرک ہے اور سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں حرام ہے، سابقہ شریعتوں میں یہ جائز تھا، سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جو ہے یہ جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اب یہ تھوڑے سے جملے سن لیں، آپ کو زحمت دے رہا ہوں، یہ جملے سن لیں، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا حرام اور شرک میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حرام اور شرک ہونے میں ہمیں نہ سارا شرک مشرک کہہ دو، پھر تو جیسے بندے کو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، عورت کو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو پھر رستہ کوئی نہیں بچتا، تو جو جب مشرک ہو جائے گا وہ تو اللہ معاف کرے، دائرہ اسلام سے آپ نے اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیا۔ وہی میں بات کر رہا ہوں، آپ تو پھر ٹھیکیدار بن گئے اسلام کے، جس کو چاہ مشرک کہہ دیا، جس کو چاہ بدعتی کہہ دیا، جس کو چاہ گستاخ کہہ دیا، جس کو چاہ منافق کہہ دیا، مسلمان تو کوئی بھی نہیں بچا۔ ایسے نہ کریں، ایسے ظلم نہ کریں، فرقہ واریت کو مٹانے کی کوشش کریں، فرقوں کو ختم کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، جتنے لوگ بھی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں سب کا کو احترام کریں۔ اس کے بعد ہے کہ یہ کہتے ہیں کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا بھی شرک لکھا ہے، جبکہ اس میں بھی تفصیل ہے، اگر عبادت کی نیت سے قبر کا طواف کرے اور یہ مسلمان کے ہاتھ سے بہت بعید ہے تو یہ شرک ہے، اگر ایسا اس نے کیا تو شرک ہے، اور اگر تعظیم کی وجہ سے طواف کرے جیسا کہ اکثر جاہل مسلمان کرتے ہیں تو یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کے روبرو رکوع کی طرح جھکنا، اس کو بھی شرک لکھا ہے، جبکہ عبادت کی نیت سے شرک ہے، خواہ رکوع سے بھی کم ہو یا اور تعظیم کی نیت سے حد رکوع تک جھکنا حرام اور گناہ۔ یہ خاص بات ہے، اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، کئی لوگ آتے ہیں نا تو آگے آگے جھکتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ آتا نہیں، یہ جھکنا نہیں، یہ جھکنا نہیں۔ آپ کو میں سیدھی صاف بات بتا، میں آج آپ کو اعلان کر رہا ہوں، میرے سامنے اس طرح نہ ملا کریں، میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سیدھے صاف ملا کریں، میں اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ میں سے بھی ہر بندہ ایسے تھلے نہ جائے، جھکنا صرف کس کے سامنے ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی قدم بوسی کرتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کرتے تھے، اگر دست بوسی کی نیت سے کوئی جھک رہا ہے رسول پاک نے منع نہیں فرمایا، لیکن اگر تعظیم کی نیت سے کوئی جھکے اس کو منع۔ تعظیم کی نیت سے اگر ہاتھ چومنے کے لیے، قدم چومنے کے لیے ظاہر نیچے جانا پڑے گا، وہ ممانعت نہیں ہے، یہ بات نقطہ کلیئر کر لیں، لیکن اگر تعظیم کی نیت سے کسی کے سامنے جھکے تو تعظیم کی نیت سے جھکنا صرف اللہ کی بارگاہ میں چاہیے، اور یہ بھی اس کے بعد عبادت کی نیت سے اگر جھکے تو یہ شرک ہوگا۔ میں نے آپ کو عرض کیا شرک اور حرام اس کے اندر بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو رشوت کھاتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ زنا کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، حرام کام کے مرتکب ہوتے ہیں، کیا ان کو آپ مشرک کہہ سکتے ہو؟ اب یہ اس حدیث پاک کو غور سے سن لیجیے، یہ جو میں بھی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی بندے نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے رب کے پاس سے آنے والے نے مجھے بشارت دی، غور سے سن لیں حدیث، کہ میری امت میں سے جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے شرک نہ کیا ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے کہا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو، آپ نے فرمایا ان زنا و ان سرقا، ان زنا و ان سرقا، اگرچہ اس نے بدکاری کی ہو، چوری کی ہو، لیکن آخری وقت میں اگر اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا تو رب کائنات اس کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب کائنات اس کی بخشش فرما دے۔
یہ بات ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کسی کو مشرک کہنے کا مطلب یہ ہے آپ نے اس کی بخشش کا رستہ ہی بند کر دیا ہے. آپ نے اس کی یہ لفظ جو ہے چند دن پہلے میرے ساتھ ایک بھائی بیٹھ وہ جو بات تھے تو شرک بڑا ہو گیا وہ جناب ابھی شرک ہو بھی جنہیں کڑھائی یعنی قمیض پائی انہوں نے بھی مشرک کہا جنہیں کڑھائی پھر میں بھی پاؤنا ہوا کدی کدی میں کہ یار اللہ کو کرو ایسی باتیں نہ کرو. بندہ شوقین طبیعت کا ہے بندہ شوقین طبیعت کا ہے تو اس میں کیا حرج ہے. شرک کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور جو مووی باندھی پہ سے شرک ہو رہا ہے اور اللہ کے بندے 24 گھنٹے خانہ کعبہ دکھائی دیتا ہے ٹی وی پر یا نہیں دیتا. خانہ کعبہ میں ابھی آپ جا کے ٹی وی لگا لیں چینل آپ کو کعبے کا چینل مکہ کا چینل الگ ہے مدینہ پاک کا چینل الگ ہے لائیو دکھا رہے ہیں. کیا یہ شرک ہو رہا ہے؟ بتائیے اسے. اسلام کے بارے میں آپ نے اپنی طرف سے آراء قائم کرنی شروع کر دی ہے. نہیں بھائی اسلام کے اندر اس طرح مداخلت نہیں کرنی چاہیے. دنیا کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا اس کو بھی بعض لوگوں نے شرک لکھا حالانکہ ان کو صرف مؤثر حقیقی ماننا شرک ہے. نیز یہ بھی ہے بیان کیا گیا کہ کسی چیز کو جاننا اور سمجھنا شرک نہیں ہے. عقیدہ رکھنا اور ماننا شرک ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ ستارے نظام عالم میں اللہ کی قدرت کی علامات ہیں یہ عقیدہ اگر کوئی شخص رکھتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مثلا وہ علامات اس طرح کے کیسے فلاں ستارے کی وہ یہ کہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی تو یہ کفر نہیں ہے البتہ مکروہ ہے کیونکہ بارش برسانے والی اللہ کی ذات ہے. کسی مہینے کو منحوس سمجھنا اس کو بھی بعض لوگوں نے شرک کہا ہے. یہ ایسا کہنا نہیں چاہیے کسی مہینے کو منحوس لیکن یہ شرک بھی نہیں ہے. یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فٹ ہاں یہ میں کہتا ہوں یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدمت میں یہ جہالت ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا معاشرے کے اندر درباروں پہ جا کے لوگ سجدے کرتے ہیں بعض چیزوں کے اندر غلوب کر جاتے ہیں بعض چیزوں کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. یہ جہالت کے مرتکب ہو رہے ہیں. دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے کون کسی کو خدا سمجھ رہا ہے یا کون کسی کے سامنے تعظیماً جھک رہا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے لیکن جہالت بہت ہو گئی ہے. یہ آپ کہہ سکتے یہ لفظ جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں جہالت کو ختم کرنے کے لیے اہل علم جو ہیں وہ اپنا رول پلے کریں. جو علمی لوگ ہیں بجائے اس کے کہ طرزہ لا کے ساری تقریر طرزہ جی شعرہ جی مکمل کر دی لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں انکلکیٹ کریں لوگوں کی برین واشنگ کریں ان کو بتایا جائے کہ واٹ از دا ریالٹی حقیقت کیا ہے. اس سے قطع نظر کر کے کہ سمجھنے کا شرک سے تعلق نہیں ہے. نحوست کا اعتقاد شرک نہیں ہے بلکہ خلاف واقعہ اور خلاف شرع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی لینے سے منع فرمایا لیکن اگر کسی نے کسی چیز کو منحوس سمجھا تو وہ گناہ گار ہوگا مشرک نہیں ہوگا. زیر بیعت آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرک کے سوا ہر گناہ بخش دیا جائے گا خواہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو اور اس پر اگر توبہ کی گئی ہو یا نہ بھی کی گئی ہو. اگر اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا تو بالآخر اللہ رب العزت اس کو جنت میں بھیج دے گا اور اگر اس بندے نے توبہ کر لی تو ہو سکتا ہے رب کائنات جب اس نے توبہ کی ساتھ ہی اس کی مغفرت فرما ساتھ ہی اس بندے کی اللہ پاک مغفرت فرما دے. آگے اسی طرح کی یہ مختلف احادیث اسی حوالے سے بیان کی گئی ہیں اور اسی پر آگے الم تری الی الذین یزکون انفسہم جو لوگ اپنے وہ میاں مٹھو بنتے جو اپنی تعریفیں خود کرتے اپنے آپ کو بڑا پاک صاف کہتے جیسے یہودی نعوذ باللہ استغفر اللہ کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں اور کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے. اس طرح کی باتیں کرتے تھے یہودی اور کہتے تھے ہم نے صرف تھوڑے دن اگر کسی وجہ سے گئے بھی دوزخ میں تو ہمیں ہفتہ گزاریں گے تو پھر واپس آ جائیں گے. اس طرح کی نعوذ باللہ استغفر اللہ اپنی طرف سے باتیں کیا کرتے تھے. اللہ پاک فرماتا ہے نہیں اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے. خود اپنی تعریفیں مت کرو. اب اس حوالے سے بھی حدیث سے میں آپ کے سامنے بڑی خاص بیان کروں گا اگلے جمعہ المبارک اور ساتھ ہی پھر ہم اس موضوع کو تھوڑے دن روک کر معراج شریف کا موضوع جو ہے وہ شروع ہو جائے گا کیونکہ اگلے ہفتے اتوار کو شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس محفل کا اعلان بھی اگلے جمعے کو انشاءاللہ کر دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید پر اپنا عقیدہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.